میں سے اگر کوئی شخص دین کی طرف آنا چاہتا ہے، ہمارے نوجوان چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو وہ یہ دیکھیں کہ جو لوگ سب سے پہلے اسی دین اور اسی پریکٹس کی طرف آئے صحیح. وہ کون تھے. ہمارا بیک گراؤنڈ تو اکثر کا یہ ہے نا کہ مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، صحیح. بس پریکٹس سے تھوڑا سا دور تھے. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں مانتے تھے یا اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے جیسے ماننا چاہیے، صحیح. وہ لوگ جب دین میں آئے تو ان کو کیا کہا گیا؟ بس وہ ہم نے کرنا ہے. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، ان لوگوں کو بلایا، تو ان لوگوں کو سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ حالانکہ اس معاشرے میں برائی عام تھی، ایڈلٹری عام تھی، شراب عام تھی، قتل عام تھا، یہاں تک کہ چھوٹی بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اس قدر درندگی یہ بھی وہاں پہ موجود تھی. سب سے بڑا گناہ شرک بھی موجود تھا، اور سب سے مقدس جگہ پر شرک تھا. اس کے باوجود سب سے پہلی کمانڈ کیا دی گئی؟ اقرا. سبحان اللہ. کوئی شخص جب دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، پریکٹس کی طرف آنا چاہتا ہے، اگر اس نے اقرا پر عمل نہ کیا، اگر اس کمانڈ کو نہ لیا، تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک ویک رہے گا، اللہ. کمزور رہے گا. اللہ. اور جس کا جتنا تعلق اس اقرا کے ساتھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے ساتھ جس کا جتنا ریلیشن اسٹرانگ ہوگا، جو اس ریڈنگ پر اور اس لرننگ پر جتنی، اور یہاں پہ سوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقرا سے مراد یہاں پہ صرف ریڈنگ نہیں ہے. یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے جان لینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ لرننگ مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قلم کا بھی ذکر کیا، علم بالقلم. صحیح. صحیح. تو وہ ریڈنگ جو قلم اٹھا کے اور اس کے ساتھ ہو، اور علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے آپ کو سکھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ کاپی پینسل لو اور اہل علم کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور چیزیں سیکھو. سنو نہیں، صرف پڑھو نہیں، سیکھو، نوٹ کرو، پوائنٹس نکالو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ لگایا. بہترین. اگر ہم اسلام پریکٹس کی طرف جب آتے ہیں اور اسی کو پہلا حکم ہی ہم نے چھوڑ دیا، پہلی سیڑھی ہی ہم نے اگر بائی پاس کر دی، تو پھر آگے بہت مشکل ہو جائے.